کسی زمانے میں ایک ملک میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک بار اس نے یہ فرمان جاری کیا، کسی کے گھر میں کوئی مر جائے تو گھر والے مردے کو چھتوں پر سے قبرستان پہنچائیں۔ جو کوئی حکم عدولی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس ملک میں ایک بہت ہی بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے اور جو لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا تھا۔ وہ ایک دن بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے بادشاہ، ظلم و تشدد، افلاس اور فاقوں سے لوگ یوں ہی تنگ آ چکے تھے، اس پر آپ نے ایک احمقانہ فرمان جاری کر دیا ہے۔ مرنے والوں کو دفن کرنے کے لیے لوگ ہفتہ ہفتہ بھر اور 10 دن مصیبتیں برداشت کرنے لگے ہیں۔ لوگوں کو اس طرح ستا کر آپ کو کیا مزہ ملتا ہے؟ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کڑک کر کہتے ہیں کہ سفید ریش بوڑھے دانشمند ہوتے ہیں، یہ سفید جھوٹ ہے۔ یہ بوڑھا تو جس کی عقل گھاس چرنے گئی ہے مجھے عقل سکھانے آ پہنچا ہے، اس کو پکڑ کر ابھی قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے نیا فرمان جاری کیا، جن کی داڑھیاں سفید ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی گھر گھر گھوم کر سفید ریش بوڑھوں کو ڈھونڈنے اور ان کو قتل کرنے لگے۔ کچھ بوڑھے اپنی جانیں بچا کر تہہ خانوں میں اور اسی قسم کی خفیہ جگہوں میں چھپ گئے۔ ایک دن ظالم بادشاہ نے پڑوس کے کسی ملک پر لشکر کشی کرنے کا تہیہ کر لیا اور اس نے حکم دیا کہ جن سپاہیوں کی عمریں 30 سے اوپر نہ ہوں وہ سب میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جن کی عمریں 30 سال سے اوپر ہو چکی ہیں ان کو رہنے دیا جائے، کیونکہ ان میں زیادہ طاقت نہیں ہوتی۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس نے آ کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ عالم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لشکر کشی کی کیا ضرورت آ پڑی ہے؟ یوں بھی تو کتنے ہی لوگ خواہ مخواہ موت کی گھاٹ اتر چکے ہیں۔ لیکن بادشاہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی بات کا جواب دے، چنانچہ وہ وزیر پر برس پڑا، احمق، تم کیا خاک سمجھتے ہو؟ مجھ سے بحث مت کیا کرو، پھر کبھی ایسا کیا تو تمہارے منہ میں پگھلا ہوا سیسا بھروا دوں گا۔ بادشاہ کے فوجیوں میں ذاکر نام کا ایک نوجوان تھا، اس کا باپ بوڑھا تھا جس کی عمر 80 سال ہو چکی تھی۔ جن دنوں بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ سفید ریش بوڑھوں کو قتل کر دیا جائے، ان دنوں ذاکر نے اپنے باپ کو ایک جگہ چھپا دیا تھا۔ اب جب جنگ پر جانے لگا تو ذاکر اپنے باپ کو الوداع کہنے کے لیے آیا۔ بوڑھے نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اب چلے جاؤ گے اور پھر نہ جانے لوٹ کر آؤ کہ نہ آؤ، تمہارے سوا میرا کون ہے جو میری خبر گیری کرے؟ جب تک تم باہر رہو گے میں یہاں اکیلے کیسے زندہ رہوں گا؟ بہتر ہوگا کہ تم بادشاہ سے جا کر کہو کہ وہ مجھے مروا ڈالے، تم مجھ کو دفن کر کے پھر چلے جانا، نہیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو۔ اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے جانے کو ذاکر کا جی بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک صندوق بنوایا اور بوڑھے کو اس کے اندر چھپا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کو لے کر ایک لمبے سفر پر نکل گیا۔ وہ چلتے چلتے ایک اونچے پہاڑ کے دامن میں پہنچے، وہاں ایک بہت بڑا دریا ملا جس کا پانی شور مچاتا اور جھاگ اڑاتا ہوا بہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسی دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا جائے۔ چاندنی رات تھی، بادشاہ کنارے پر بیٹھا دریا کے صاف و شفاف پانی کو تک رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دریا کی تہہ میں 2 ہیرے کچھ اس طرح چمک رہے تھے جس طرح اندھیری رات میں تابناک تارے چمکتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے ایک فوجی کو بلا کر حکم دیا، دریا میں غوطہ لگا کر ان ہیروں کو نکال لاؤ۔ اس فوجی نے دریا میں غوطہ لگایا لیکن پھر باہر آنا نصیب نہ ہوا۔ بادشاہ نے ایک اور فوجی کو پانی میں اتارا، وہ بھی دریا کی گہرائیوں میں کھو کر رہ گیا۔ پھر تیسرے فوجی کو پانی میں اتارا، چوتھا بھی دریا میں اتارا گیا، اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ اس طرح کتنے ہی آدمیوں کو پانی نے نگل لیا۔ ذاکر کی باری آئی تو وہ دوڑ کر اپنے باپ کے پاس گیا اور روتے ہوئے اس سے کہا، ابا جان، الوداع، مجھ سے جو خطا ہوئی ہو اس کو معاف کر دیجیے گا۔ کیا بات ہے بیٹے؟ بوڑھے نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ذاکر نے سارا حال اس کو سنا دیا۔ بوڑھا کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے بیٹے سے پوچھا، بتاؤ تو صحیح، دریا کے کنارے پر کوئی درخت ہے؟ جی ہاں ابا جان، درخت ہے، ذاکر نے جواب۔ تب تو ہیرے دریا کے اندر نہیں ہیں، بوڑھے نے کہا، وہ درخت کے اوپر ہیں، پانی میں بس ان کا عکس پڑ رہا ہے۔ بیٹے تم اس جگہ کو اچھی طرح دیکھ بھال لو اور جب تمہاری باری آنے لگے تو تم دوڑ کر درخت پر چڑھ جانا۔
ہیرے چڑیوں کے کسی گھونسلے میں پڑے ہوں گے، تم ان کو اٹھا کر اپنی کمر کے پٹکے میں رکھ لینا اور پھر پانی میں کود پڑنا۔ ذاکر نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی، پھر اپنے باپ کے پاس سے چل کر کنارے پر آ گیا۔ بادشاہ نے اس کو پانی میں کودنے کی ہدایت کی۔ ذاکر دوڑتا ہوا درخت کے پاس گیا اور اس پر چڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے کڑک کر پوچھا، یہ تم درخت پر کیوں چڑھ رہے ہو؟ ذاکر نے جواب دیا، بادشاہ عالم، میں درخت پر سے پانی میں کودنا چاہتا ہوں، تب میں ہیروں کو ضرور نکال لاؤں گا۔ اوپر چڑھ کر ذاکر نے دیکھا تو ہیرے ایک گھونسلے کے اندر پڑے چاندنی میں جگمگا رہے تھے۔ اس نے فوراً ان کو اٹھا کر اپنی کمر کے پٹکے میں رکھ لیا اور چھلانگ مار کر پانی کے اندر غائب ہو گیا۔ اس سے پہلے جس وقت ذاکر اپنے باپ کے پاس گیا ہوا تھا، بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی پانی سے خالی ہاتھ نکل آئے گا اس کی کھال اتار لی جائے گی۔ لیکن ذاکر پانی سے کنارے پر نکل آیا اور اس نے ہیرے بادشاہ کی طرف بڑھا دیے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے ذاکر کو شاباش دے کر اپنے ہاتھ سے اس کے کندھے کو تھپتھپایا۔ صبح کو بادشاہ کی فوج دریا کے کنارے کنارے آگے چل پڑی۔ وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک جگہ چیونٹیوں کی ایک فوج سی نظر آئی۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہاں اتنی چیونٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ آخر یہاں بھاگ دوڑ کیوں کر رہی ہیں؟ کوئی اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا تو بادشاہ نے اعلان کیا، میں روز 2 آدمیوں سے یہی سوال کیا کروں گا، جس کا جواب مجھے پسند آئے گا اس کی تعریف کروں گا اور جس کا جواب پسند نہ آئے گا اس کو قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ کا یہ حکم سن کر ذاکر پھر دوڑ کر اپنے باپ کے پاس گیا اور سارا حال اس کو سنا دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بوڑھے نے کہا، تم بادشاہ کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ دریا کی تہہ میں ایک گھڑا پڑا ہوا ہے جس کے اندر تیل ہے۔ اگر بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ گھڑا نکال لاؤ تو تم کہنا کہ اچھی بات ہے۔ پھر کسی درخت پر چڑھ جانا اور وہاں سے بادشاہ کو تیر مارنا۔ تیر خوب اچھی طرح نشانہ باندھ کر چلانا تاکہ وہ بادشاہ کے دل پر ٹھیک سے لگے اور وہ وہیں تڑپ کر مر جائے۔ ایک ملعون کی وجہ سے کتنے ہی آدمی اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ ذاکر اپنے باپ کے پاس سے اٹھ کر سیدھے بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، بادشاہ عالم، آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا۔ یہاں دریا کی تہہ میں کوئی گھڑا پڑا ہوا ہے جس میں تیل ہے۔ اس کی بو پا کر یہاں چیونٹیاں گھوم پھر رہی ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کڑک کر کہا، احمق، گھڑا دریا کی تہہ میں پڑا ہے اور چیونٹیاں یہاں اوپر توڑ بھاگ کر رہی ہیں، یہ کیسی بے تکی بات کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے جلاد کو پکارا، لیکن جلاد کے آنے سے پہلے ہی ذاکر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ عالم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس گھڑے کو نکال لاؤں۔ اچھا چلو نکال لاؤ، بادشاہ نے کہا۔ ذاکر دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ وہ درخت کی ایک شاخ پر آرام سے بیٹھ گیا اور وہاں سے نشانہ باندھ کر ایک تیر جو مارا تو وہ بادشاہ کے ٹھیک دل پر لگا اور اس کے سینے کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ بادشاہ گر پڑا اور جاں بحق ہو گیا۔ ذاکر درخت سے نیچے اترا تو اس کے فوجی ساتھی دوڑ کر اس کے پاس آئے اور اس سے بغل گیر ہو کر انتہائی مسرت سے کہنے لگے، شاباش، تم نے بہت ہی اچھا کام کیا، دنیا کو اس بلائے بے درماں سے چھٹکارا دلا دیا۔ ذاکر نے جواب دیا، یہ کام میں نے نہیں، میرے بوڑھے باپ نے کیا ہے۔ سب فوجی اکٹھے ہو کر بوڑھے کے پاس آئے۔ انہوں نے ظالم بادشاہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس عقل مند بوڑھے کو اپنا سردار چن لیا۔